جی 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 آج کل اولاد سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری خواہشات کا خیال نہیں ہے، ان کو ہماری فیلنگز کا احساس نہیں ہے، یہ ہمارا جو مطلب ہمارے اندر ایک جذبہ ہے یہ اس کا خیال نہیں کرتے، اس کو دباتے رہتے ہیں، اپنی چلاتے رہتے ہیں، مسلط کرتے رہتے ہیں، ٹھونستے رہتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح بچے سوچ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے بچہ پرمیشن مانگ رہا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، ماں باپ کہتے ہیں بھائی نہیں کرنا، اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے یا نقصان کا اب بچہ یہ بولے گا یار میرے ماں باپ نے تو نا اجازت دینی ہی نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بس وہ پھر چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں یہ کام عام طور پہ۔ تو بہرحال ماں باپ کا دل ہوتا ہے یار، رات کو بچہ لیٹ آتا ہے، بچہ اگر یہ محفوظ تھا جہاں بھی تھا لیکن ماں کی نظروں سے دور تھا تو ماں انتظار کرتی ہے، پھر وہ احتجاج بھی کرتی ہے کہ میں تمہاری وجہ سے سوئی نہیں، تم رات کو اتنا دیر سے آئے کہاں تھے۔ بچے کو برا لگتا ہے کہ ماں انٹرفیئر کرتی ہے میرے معاملات میں، حالانکہ وہ بیچاری ممتا کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے ایسا کرتی ہے۔ کاش مطلب ماں کی اس ہمدردی کا احساس نوجوانوں کو ہو جائے، یا ادھیڑ عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مائیں پھر بوڑھی باپ بوڑھا، ان کا احساس ہو جائے کہ انہوں نے کتنا ہمارے لیے رو رو کر تڑپ تڑپ کر ہم کو جوان کیا، ہم کو پاؤں پر کھڑا کیا، ہماری خدمت کی، اب ہماری باری ہے کہ ہم ان کو آنکھوں پہ بٹھائیں اور ان کو ایک تنکا بھی نہ اٹھانے دیں، واہ ان کو واہ، ادب سے احترام سے رکھیں اور جو مانگیں حاضر کریں، پانی مانگیں ہم دودھ پیش کریں، سبحان اللہ، یعنی ایسے ہو جائیں۔ تب بھی ماں باپ کا حق تو ادا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ کہ جتنا ہو سکے ماں، صحیح بولتا ہوں، ماں 100 روپیہ مانگے 1000 کا نوٹ قدموں میں ڈال دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو مطلب ماں باپ کو دینے کے لیے کتراتے ہیں۔ سکھایا کس نے یار انگلی پکڑ کے چلنا اور کمانا کس نے سکھایا؟ اسی باپ نے تو سکھایا۔ آج اس کے لیے تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں، اس کے علاج کے لیے بیچارہ وہ ترس رہا ہے، اور تم یہ مجھے ایک واقعہ بھولتا نہیں ہے، یہ زیادہ پرانا نہیں ہے، میرے ساتھ جو اسرائیل بھائی ہیں یہ بھی ان کو بھی پتا ہوگا، یہ واقعہ یاد آ جائے گا کہ اسرائیل بھائی نے بتایا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ایک بیچارے کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا ہے، بوڑھا آدمی ہے، ٹینشن میں آ گیا ہے، بیٹے کو یاد کر رہا ہے، بیٹے کو فرصت نہیں ہے کہ اپنے باپ سے آ کے مل لے۔ یاد ہے یہ واقعہ، میرے کو بھولتا نہیں ہے۔ یہ کیسا بے غیرت بیٹا ہوگا یار کہ باپ کو کینسر ڈکلیئر ہوا ہے، باپ یاد کر رہا ہے، بیٹے کو ٹائم نہیں ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے آئے باپ کو۔ اب یہ ہے دنیا، اب اس ذلیل دنیا نے یار دینا کیا، کل تمہارے ساتھ پتہ نہیں اس طرح ماں باپ کے ساتھ سلوک کریں گے تمہارے ساتھ کیا ہوگا یار، سوچتے نہیں ہیں، اپنے انجام کو نہیں سوچتے، ایسا بے وقوف بیٹا۔ اللہ کریم ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے۔ ماں باپ ہوتے ہیں، اس کی قدر زندگی میں ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں یہ بولتے ہیں کہ ماں فوت بھی ہوگی تو بیچارے بولتے ہیں کہ یار دعا کا دروازہ بند ہو گیا، یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ یار میری ماں چلی گئی، اللہ، اس کی دعا سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے۔ بہرحال ماں باپ کی ہم سب کو اللہ قدر نصیب کرے، آمین۔ قبلہ صاحبزادہ حضور الحاج عبید رضا مدنی دامت القدس القدسیہ نے ایک مرتبہ میرے پروگرام کے اندر ایک بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا، وہ بات میرے دل پر وہ نقش ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ریئلائز کروا دیں، اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ آپ اگر یہ کام کریں گے تو اس کا یہ آگے چل کے آپ کو نقصان ہوگا۔ تو یوں بچے کو یہ ریئلائز کرا دیں گے، یہ چیز اس کے ذہن میں بٹھا دیں گے، یا آپ اس کو اگر ناراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں تو تب بھی اگر آپ اس کے ذہن میں پہلے سے بات ایک بٹھا دیں گے کہ یہ کام کرنے کا یہ نقصان ہے، تو اس سے امید ہے کہ بچے کے اندر ایک تو بغاوت بھی نہیں آئے گی، اور پھر دوسرا بچہ جو ہے وہ اس چیز کی طرف جائے گا ہی نہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ بات اپنے دل سے بھی نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب بچہ بھی اتنا سمجھدار ہو نا جس کے ذہن میں بٹھایا جا سکے کہ یہ نقصان، بچہ سمجھدار نہیں ہوتا تو پھر بڑا مشکل ہے اس کو، اس کے حساب سے مطلب جی، اس کی نفسیات کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے۔